السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ الحمدللہ، اللہ کے خاص کرم اور فضل کے ساتھ ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم اس میں سے سیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دعائیں ہم مانگے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ دعا افضل ترین عبادت ہے۔ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے جب مناجات کرتا ہے تو اپنے دل کے غم، دکھ اور تکلیف کی فریاد کر رہا ہوتا ہے، اپنی محتاجگی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ساری بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بندہ تو کمزور ہے اور محتاج ہے، لاچار ہے، بے بس ہے۔ ہم اپنی زندگی کہ ہر لمحے میں دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر حال میں مسلسل مانگنا جاری رہتا ہے۔ یہ اپنے رب کے ساتھ دلی تعلق کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے تو پھر ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے خوب خوب دعائیں کریں، خوب خوب اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، کیونکہ ہمارا رب ہمارے بہت قریب ہے، ہمارا رب ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے اور اپنی مطلوبہ چیز پا لے، یعنی اس کی دعا پوری ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، یعنی نماز میں جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں نا وہ نہیں پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا، پھر اسے بلایا، اسے اور دوسروں سے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے پہلے اپنے رب کی تعریف اور ثنا کرے۔ تو ہم بھی جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر تو ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک، پوری اپنی مکمل الحمدللہ ثنا کرتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم سب سے پہلے
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور نماز کے بالکل آخری حصے میں ہم جتنی چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس وقت بھی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ نماز میں سب سے پہلے حمد و ثنا، تسبیحات، رکوع کی تسبیح، رکوع سے اٹھتے ہوئے قومیں، اس کی بڑائی، مختلف ارکان پر اللہ اکبر کا کہنا، اور جب سارے ارکان پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو جہاں تک اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے تو اس کے لیے اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو سب سے پہلے دعا، ثنا اور اللہ کی تعریف کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مکمل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میری اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے۔ میں نے نماز سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کیا کیا؟ نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، یعنی میرے بندے کے لیے جو کچھ وہ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میری اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ یعنی اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، اس کے ترجمے سے ہی آپ اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں، اتنا کچھ مانگ لیتے ہیں رب سے۔ اب دیکھیں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن کا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم اور آمن رسول کے آخر میں دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوں گی، اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بھی دعا شروع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آمن رسول جب پڑھیں تو اس کے ساتھ مزید دعائیں شامل کر لیں، وہ بھی قبول ہوں گی۔ تو جس نے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باذن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو باذن اللہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا سمجھ آیا کہ دعا عبادت ہے؟ یہ دعا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی دعا مسئلہ بھی ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں۔ اور یہاں قابل غور بات مانگنے میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی۔ ہم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और जब हम दिन में हर नमाज में, यानी दिन की हर नमाज में, हर रकत में अल्लाह से हदायत मांगते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करके हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, तो आप सोचिए कि जिंदगी का सफर कितना खूबसूरत हो सकता है और फिर उसका इख्तिताम कितना प्यारा हो सकता है और फिर उसका अंजाम कितना बेहतरीन हो सकता है। लिहाजा हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा हदायत की दुआ मांगते रहें। और फिर सूरत अल फातिहा पढ़ने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि दुआएं कबूल होती हैं, सैयदना इब्न अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि अचानक ऊपर से आवाज सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह आसमान का एक दरवाजा है जिसे सिर्फ आज के दिन खोला गया है, उससे पहले कभी नहीं खोला गया। फिर फरिश्ता जब उतरा तो फरमाया कि ये फरिश्ता आज से पहले कभी नहीं उतरा। आपको वो फरिश्ता जब उतर आया तो उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले सलाम किया। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको दो नूरों की खुशखबरी दी गई है, एक सूरत अल फातिहा और दूसरा सूरत अल बकरा की आखिरी आयत, आमन रसूल से लेकर आखिर तक। जो सुभान अल्लाह, यानी इतनी खूबसूरत ये पैगाम उनके पास आया कि उनमें जब भी आप दुआ यानी हम करेंगे, जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेंगे वो आपको दी जाएगी, जो भी तलब करेंगे आपको दिया जाएगा। और फिर अलहम्द है क्या? अलहम्द मोहब्बत है और ताजीम के साथ महमूद का कामिल वस्फ बयान करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ बयान करना है। ये तीन लफ्ज याद कर लें आप, जात, सिफात और अफ़आल। यानी अपनी जात में, अपनी सिफात, अपने अफ़आल, अपने कामों में कामिल है। अल्लाह की जात परफेक्ट है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर कमाल हो। कमाल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। इसलिए आप देखें, बस तारीफ क्या है? अल्लाह ही के लिए है। फलिल्लाहिल हम्दु, अल्लाह ही के लिए तारीफ है, जो आसमानों का रब है और जो जमीन का रब है, सारे जहान वालों का रब है। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल आलमीन। फिर देखें अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों की दुआएं सुनता है और हमें अल्लाह की हम्द व सना बयान भी करनी चाहिए, इसलिए कि तारीफ भी अल्लाह ही के लिए है। तमाम तारीफ क्या है? देखिए, फलिल्लाहिल हम्दु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल आलमीन। फिर जो भी हमें नेमत मिली वो सिर्फ उसी की तरफ से है। वो हमारा खालिक भी है, मालिक भी है। क्योंकि तमाम नेमतें उसकी तरफ से हैं तो तमाम तारीफें भी उसी की तरफ से हैं, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में। आखिरत का भी हकदार वही है। फिर अल्लाह ताला की जो सिफात का जिक्र है, तो क्यों ना तारीफ भी उसी की जाए। वो रहमान और रहीम है और अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, जिनमें से सिर्फ एक दुनिया के लिए है, बाकी 99 सब आखिरत के लिए। इसलिए वो दुनिया में भी और आखिरत में भी मालिक है, तो क्यों ना उसकी तारीफ की जाए। क्योंकि यौमुद्दीन भी वही है, जिस दिन हमारे अमाल का फैसला होगा। तारीफ भी उसी की जिसने फैसले का इख्तियार अपने हाथ में रखा है। सबसे पहले हम हदायत चाहते हैं उससे और फिर हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो इनाम याफ्ता हैं, उन लोगों में नहीं जिन पर रब नाराज हुआ और उनमें भी नहीं जो भटके हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में तहज्जुद के लिए उठते तो उस वक्त अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध कर ये दुआ पढ़ते थे, वाहुम्मा लकल हम्दु
أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق. یہاں تک کہ پھر اس کے بعد دعا کرتے اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کا انداز. اتنی زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر دعا کی. خود کو کیا کیا؟ پہلے اللہ کے سپرد کیا اور پھر آخر میں دعا مانگی. جو معصوم تھے یعنی الخطا، جن کی کوئی غلطیاں نہیں ہیں، پھر بھی ایک چیز مانگ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت. اے اللہ تو مجھے بخش دے میرے اگلے پچھلے اور پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو. تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کا زیادہ حصہ اللہ کی تعریف ہے اور بہت کم دعا کی تعریف بیان کریں. یعنی دعا بہت کم اور تعریف زیادہ. دیکھیں کوئی بھی پریشانی ہو، پریشانی کی بات، ہمیں تو صرف اپنا غم اور اپنی ہی یاد رہتی ہے نا. اللہ کی حمد و ثنا بھول چکے ہوتے ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ دعا سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے تھے. دعا سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی تعریف. اور آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش سے پہلے ہم سکھائیں گے. اب یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگ رہے ہیں نا. یعنی ایک تو ہم دنیا میں دعائیں مانگتے ہیں اور آخرت میں اس بات کی دعا کہ اللہ حساب کتاب قائم کرنے، یعنی یہ سفارش بھی ایک دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کا دن جو ہے وہ اس دن حساب کتاب قائم کر دے. اس سفارش سے پہلے دعا ہوگی. یعنی قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے وہ انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء ان کو آگے بھیج دیں گے، تو پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. حدیث میں آتا ہے ان سے کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے. تو لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں اجازت چاہوں گا. اجازت ملنے پر میں سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. آپ دیکھیں سبحان اللہ، ان کی عاجزی دیکھیں. اللہ کے آگے جھکوں گا اور سجدے میں پڑا رہوں گا. اور ہمارے سجدے کیسے؟ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بس تھوڑی سی ایکسرسائز. اور پھر فرمایا حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، مانگو دیے جاؤ گے، کہو سنا جائے گا، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی. یعنی یہ حمد اس دن سکھائی جائے گی، اس کے الفاظ جو ہیں اس دن سکھائے جائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے الفاظ نہیں پتا بھی کیا تھے. قیامت کے دن ان کو سکھائے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. حساب کتاب، یہ بات سوچ کر دل میں ڈر نہیں لگتا؟ کیسا ہے وہ دن جس دن سے ہم غافل رہتے ہیں؟
جس کو ہم بھولے رہتے ہیں. اگر اس دن کی فکر لگ جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اس لیے ہم سب کو اس رمضان میں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعائیں تو کریں گے, لیکن اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. یاد رکھیے, جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں زیادہ وقت لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو پیارے تھے, اور آپ نے دیکھا ان کی ہر دعا میں زیادہ وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگتا ہے. آج کی جو سیکھنے کی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے, ہمیں بخش دے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں, اس کی حمد و ثنا کریں. بہت زیادہ اس رمضان میں انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کی تعریف کریں گے اور حمد و ثنا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے دو حصے ہیں, ایک تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اسی طرح سورۃ نصر میں بھی, سورۃ اعلیٰ میں بھی, اور سورۃ الواقعہ میں بھی, یہاں پہ بھی آپ کو حکم ملتا ہے فسبح بحمد ربک, یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. اللہ نے اپنی تسبیح اور تحمید کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے خود اپنی تسبیح بیان کی ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, خود تعریف اپنی تسبیح بیان کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے دونوں اطراف میں تسبیح و تحمید کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آسمان و زمین کی ہر چیز کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا, ہمیں قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے. پرندوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا, بجلی کی کڑک کا بھی جو کیا ہے تسبیح و تحمید کرنا. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ذرہ بھی تسبیح کرتا ہے, ایک ایک ذرہ, تو ہم کیوں نہیں کریں گے تسبیح. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کرنا, فرشتوں کا تسبیح و تحمید, حاملین عرش کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہتے ہیں ہر وقت. یعنی جو حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے ایک تو وہ اس کو سہارا دیے میں, دوسرا تسبیح و تحمید بیان کرتے رہتے ہیں ہر وقت. عبادت کے آغاز و انتہا میں تسبیح و تحمید کا حکم ہے, تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے یہ. یاد رکھیے اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات کیا ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کو ہم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی تھی, تو کیا کرنا ہے تسبیح, اور پھر کیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے ہمیں فائدے بھی بہت ہیں, تسبیح کرنے کے بہت سے فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ تسبیح سے تقدیر بدل جاتی ہے, دوسرا یہ کہ دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن دور ہو جاتی ہے. وہ سورۃ اس میں آتا ہے نا حجر میں, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں آپ کے دل کی گھٹن کو. یہ دل کی گھٹن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تسبیح پڑھتے رہیں جب آپ کو لگے ڈپریشن ہو گیا ہے, بہت زیادہ پریشانی ہے, بہت زیادہ, اب سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کریں, لگتا ہے سانس رک جائے گی, یہ ایسی گھٹن ہے. تو پھر کیا کرنا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے جائیں, دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن ختم ہو جائے گی.
سورۃ الحجر کی آخری 3 آیتیں ہیں اس بات کی دلیل۔ لوگوں کی بات سن کر تکلیف ہو اور گھٹن ہو تو اس کا علاج اپنی صفائیاں پیش کرنا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کرنا نیکی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے جواب کے بجائے تسبیح کریں۔ کوئی فائدہ نہیں کسی کو جواب دینے کا، سکون پھر بھی نہیں آئے گا۔ سکون کہاں ہے؟ تسبیح میں۔ بخل، خوف اور ڈر کا علاج بھی کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ بہت زیادہ بخل ہو، آج رمضان آ رہا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں، لیکن اندر سے ایک خوف رہتا ہے جو بخل کرنا شروع کرے۔ کثرت کے ساتھ آپ کا یہ خوف ختم ہو جائے گا اور پھر دل کرے گا کہ میں بھی صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ ایک بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح تحمید کہنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عرش الہی کے گرد ان کلمات کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، تسبیح کی۔ امام ابن قیم کہتے ہیں تسبیح کرنے سے چہرے پر رونق آ جاتی۔ کس کو چاہیے چہرے کی رونق؟ ہر وقت حشاش بشاش چہرہ نظر آنا جس کو چاہیے اس کو تسبیح کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا تحمید سے خیر و برکات ملتی ہیں۔ گناہوں کا اعتراف اور تسبیح جو ہے نا یہ ہمیں ہمیشہ بیان کرتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دھیان سے پڑھیے گا، اس کو پڑھتے وقت بھی ادائیگی کے وقت بھی غلطی کی جاتی ہے۔ کنتو کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن کنتم کا یہ کہ انسان یہ کہہ رہا تھا کہ میں ظالموں میں سے ہوں، جب آپ کنتو کے بیچ میں میم کو داخل کر لیتے کنتم کر دیتے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو نہیں ہے ظالم نا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے دھیان سے پڑھیے گا، کنتو من الظالمین۔ تسبیح تحمید بیان کرنے کی بہت سے فائدے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے کلمات، بہت زیادہ۔ کثرت سے حمد کرنے والے قیامت کے دن بہترین بندے ہوں گے۔ تو کیا میرا اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے بہترین بندہ میں قیامت کے دن شامل ہو؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ تسبیح کرتا ہے اس کے چہرے کے خطوط چمک اٹھتے ہیں، اور جو ہمیشہ حمد پڑھتا ہے تو اس کے اوپر مسلسل خیرات و برکات اترتی رہتی ہیں، اور جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اس کے بند امور کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلات وہ سب کیا ہے دور کر دی جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی تسبیحات میں سے نا، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کی تسبیح تحمید کے مسنون کلمات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھیں کچھ لوگوں کا تکیہ کلام بھی سبحان اللہ ہوتا ہے، بولتے ہیں بات کرتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہیں جا رہے ہیں سبحان اللہ، یعنی تکیہ کلام ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ آج ہمیں اس سبحان اللہ کی قدر نہیں ہے، اس لفظ کی قدر نہیں کرتے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک شخص کو نیچے والے درجے میں ہوگا شخص، اس کو بہت زیادہ خوشبو آئے گی، تو وہ سوچے گا کہ یا اللہ یہ کیسی خوشبو ہے جو جنت پوری مہک گئی ہے جس سے۔ تو فرشتے اس کو بتائیں گے، اس سے کہیں گے کہ تیرے سے اوپر والے درجے والے بندے کی خوشبو ہے، اس نے کروٹ لی اور خوشبو پوری جنت میں پھیل گئی ہے۔
उस पर वो शख्स कहेगा کہ پتہ نہیں معلوم نہیں اس کی کون سی ایسی نیکیاں تھی کہ وہ اتنے بلند درجے پہ چلا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنی دور ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، جتنا ہم زمین پہ کھڑے ہو کے اوپر ستارہ دیکھتے ہیں اتنا فاصلہ ہے ایک درجے سے دوسرے درجے میں۔ تو اس پر وہ بندہ حیران ہو کے کہے گا اللہ عالم اس کی کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو وہ اس درجے پہ گیا، اور اس کی خوشبو اور مہک جو ہے وہ پوری جنت میں پھیل رہی ہے۔ تو اس لمحے میں فرشتے ان کو بتائیں گے کہ اس کے اور تیرے اعمال برابر ہیں، صرف فرق کتنا ہے کہ اس نے تجھ سے زیادہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تھا۔ آج ہمیں بے فکری ہے، آج ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمیں سبحان اللہ کا کتنا اجر ملنے والا ہے۔ صرف ایک بار زیادہ ہوا تو جنت کا درجہ اونچا ہو گیا۔ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، یہ تعریف کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل، ذرا دھیان دیجیے گا، سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا اور تعریف ہے، یہ تعظیم، پاکیزگی اور تنزیہ پر مشتمل ہے، اور فرشتے اللہ عز و جل کی مسلسل تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان میں نہ کوئی انقطاع آتا ہے، نہ کوئی کمزوری لاحق ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی اکتاہٹ اور بیزاری لاحق ہوتی ہے، اور تمام کائنات، حیوانات، نباتات اور جمادات، بے جان چیزیں اس تسبیح کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا کی زندگی کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ عز و جل کے مومن بندے جنت میں بھی تسبیح جاری رکھیں گے، اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ جیسے نماز اللہ کے لیے ہے تو تسبیح بھی اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ اور مفسرین سبحان کہ کسی کا نام سبحان نہ رکھی، کہ یہ صفت صرف اللہ کے لیے ہے، خاص اس کے لیے، سبحان اللہ۔ اور مفسرین کہتے ہیں اگر کسی نے بچے کا نام غلطی سے رکھ لیا ہے تو اسے بدل دیں، کیونکہ سبحان کا معنی ہر عیب سے پاک ہے، تو کوئی بندہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ صرف اللہ کی خاص صفت ہے۔ تسبیح کے دوسرے کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ دیکھیں، غور کریں اس پر تو توحید کی انتہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تسبیح تحمید کا ساتھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں عظمت کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ دیکھ لیں، پاک ہے اللہ اپنے حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا کریں، تو وہ عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ والی تسبیح پڑھتے رہیں۔ اور بہت سی اور ماشاءاللہ تسبیحات ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس قدر جتنی کہ اس کی مخلوق ہے، اور اتنی کہ اس سے وہ راضی ہو جائے، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس قدر جتنی کہ اس کے کلمات کی روشنائی ہے، سبحان اللہ۔
अल्लाह अकबर। ये हम देख रहे हैं कि तस्बीहात मुख्तलिफ आपको बताई जा रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, बहुत ज्यादा। और तस्बीह अल्लाह ही के लिए है, सुबह शाम अल्लाह ही के लिए तस्बीह है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, तू पाक है, अपनी तारीफ के साथ, तेरा नाम बड़ा ही बरकत वाला है, तेरी बुजुर्गी बुलंद बरतर है, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। सुब्हानल्लाह ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही। अल्लाह पाक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफ है, और वही हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। बुराई से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं, अल्लाह पाक है और उसी की तारीफ है। आप देखिए कितनी तस्बीहात हैं, अल्लाह की हम्द सना और उसकी तस्बीह। फिर देखिए अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। ए अल्लाह, तेरे ही लिए सब तारीफ है और तेरी ही तरफ सब काम लौटते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल्उस समावाति व मिल्उल अर्दि व मिल्उ मा शिअत मिन शैइन बअद। ए अल्लाह, ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है, जिससे कि आसमान भर जाए, जमीन भर जाए, और वह हर चीज जिसे तू चाहे कि वो भर जाए। आप सब भी पढ़ें इस दुआ को जो भी मैं पढ़ने जा रही हूँ, तस्बीह को। सुब्हानल्लाहि अदद मा खलक, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा खलक, सुब्हानल्लाहि अदद मा फिल अर्दि वस्समाई, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा फिस समाई वल अर्दि, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा खलक, सुब्हानल्लाहि अदद मा अहसा किताबुह व सुब्हानल्लाहि मिल्अ कुल्ल शै। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ, उन चीजों की गिनती के बराबर जो जमीन और आसमान में है। मैं अल्लाह की इतनी पाकीज़गी बयान करता हूँ जिससे वो चीजें भर जाएं जो आसमान और जमीन में है। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ जिससे उसकी मखलूक़ात भर जाएं। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उन चीजों की गिनती के बराबर जिनको उसने अपनी किताब में शुमार किया। और मैं अल्लाह की इतनी पाकीज़गी बयान करता हूँ जिससे हर चीज भर जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्न लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीक लकल मन्नान बदीअ अस्समावाति वल अर्दि ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ उस वसीले से कि सारी हम तेरे लिए है, तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं है, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। ए बहुत ज्यादा एहसान करने वाले और आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, जलाल और इकराम वाले। फिर अल्लाह के सामने हमेशा जब भी आप दुआ करें, दुआ करने से पहले हम्द सना के बाद दुरूद भी पढ़ना है आपने। और वह दुरूद क्या है? पहले तो अल्लाह के आगे हम्द सना, जैसे अभी आपने सब सीखा। उसके बाद दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। दुआ के आदाब हम सीख रहे हैं, उसमें क्या पता चलता है कि हम्द सना के बाद दुरूद पढ़ना। इन्ना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम, रहमत भेजते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजते जाओ।
سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے. بس اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز پا لے. یہ ابھی چھوٹا درود ہے. دوسرا درود ابراہیمی ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دنیا اور آخرت کا غم اور فکر دور ہونا ہے، ہر خیر کو جمع کرنے والا ہے درود جو ہے. اذا یکفیک اللہ ما اہمک، یعنی تمہاری دینی اور دنیاوی معاملات میں پریشانی دور ہو جائے گی. دنیا آخرت کے غم و فکر دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ درود. درود اللہ کے ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور بندے کا اپنے مقصد کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے میں مشغول ہونے پر مشتمل ہے. درود کی آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. درود دراصل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم چاہتے ہو، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرے؟ میری پیروی کرے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، دعا کے 3 حصے جو ہے وہ میں دعا کرتا ہوں 3 حصے، اور چوتھا حصہ جو ہے میں درود پڑھتا ہوں. مفہوم ہے حدیث کا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو اس شخص نے کیا کہا کہ میں پھر آدھا وقت دعا کو دے دیتا ہوں اور آدھا وقت درود کو. تو آپ نے فرمایا اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں پھر 3 حصے درود کے لیے کر لیتا ہوں اور 1/4 حصہ جو ہے وہ اپنے وقت کا وہ میں دعا کے لیے کر لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو اس نے کہا پھر میں پورا وقت دعا کی بجائے درود کو دے دیتا ہوں. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو چاہے گا وہ دیا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دعا ہی نہ مانگی ہم، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ یہ جو ہم تمام دعائیں کر رہے یہ تمام مسنون ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی ہے. لیکن درود کا بھی بہت فائدہ ہے. کثرت کے ساتھ درود پڑھنے سے آپ کی ویسی بھی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اللہ اور اس کے فرشتوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف و ثنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں. اور فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا خاص کرتے ہیں، بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں. ہمیں یہ بتایا ہے تاکہ تم بھی ایسا کرو. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آسمانوں والوں کی خبر دے کر اب زمین والوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے. قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور اپنے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر اور نیچے کے جہانوں میں تاریخ کا جمع کر دینا. اللہ مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. آپ دیکھیں سبحان اللہ. اور فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نیچے جہان کے رہنے والوں کو حکم دیا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیچے والے تمام جہان والوں کی تعریف جمع ہو جائے. تو ہمیں کیا سمجھ آیا؟ صلاۃ کیا ہے؟ رحمت ہے، ذکر خیر ہے، پھر دعا ہے. قاموس میں آتا ہے الصلاۃ الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثناء من اللہ عز وجل
علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ سے مراد دعا، رحمت، استغفار اور اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب ہے اللہ اپنے فرشتوں اور ملا اعلیٰ کے سامنے، یہ جو ہے نا ملا اعلیٰ اس مجلس کو کہتے ہیں جس میں ذکر کیا جاتا ہے، فرشتوں کی مجلس، ٹھیک ہے، فرشتے جو ہوتے ہیں جہاں پر ذکر کرتے ہیں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنا بیان کرتے ہیں فرشتے اس وقت، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے، اللہ کی رحمت اور رضامندی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا صلاۃ بھیجنا. اور فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں، کہ درود پڑھتے رہیں. امت کی طرف سے صلاۃ جو بھیجنا ہے نا وہ کیا ہے؟ دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم کرنا. ہم صرف دعوے کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، کبھی اس محبت کا جائزہ لیا کریں. صرف نعروں کی حد تک کافی نہیں ہے، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے. صرف نام کی تعظیم کرنا کافی نہیں ہے، نام کے ساتھ ساتھ آپ کے احکامات کو بھی ماننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم کے بعد کیا ہے؟ لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرنا. شریعت کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور پھر خاص الخاص موقع پہ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ طریقہ مسنون نہیں ہے. شریعت کی تصدیق بھی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا بھی یہ صلاۃ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا تحفہ دیں، التسلیم جس کو کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے تسلیم؟ یعنی خیرات و برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقائص سے پاک ہیں. اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہر نقص سے سلامتی لکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد کا مطلب. دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کریں. اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کی صفت یعنی سنت سے ثابت ہے نا، اور یہ ہر وقت پڑھنا جائز ہے. نماز میں اس کو پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. درود کی بہت سے فائدے ہیں، یقین مانیں جب آپ کو پتہ چلتے ہیں حمد و ثنا کے فائدے اور درود کے فائدے تو دل چاہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم کچھ اور نہ بولیں. ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. یہ ابھی ایک بار پڑھنے سے اللہ کی رحمت کا فوری حصول درود پڑھنے سے ہوتا ہے. برکت مل جاتی ہے، انسان کی ذات، عمل اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے. یہ وبائی امراض دور کرنے کا ذریعہ ہے درود. اللہ کا بھلائی کا ارادہ کرنا وہ کیا ہے؟ ہاں،
ایسے ہی ہوگا جب ہم درود پڑھیں گے. ایک فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے. یہ ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے. ہر جگہ سے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا خود سنتے ہیں، خود نہیں سنتے. کہیں ایسی دلیل نہیں ملتی کہ خود سنتے ہیں. پہنچایا جاتا ہے یہ ملتی ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہیں وہ لوگ جو درود پڑھتے رہیں گے. درود نہ پڑھنے والے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے. درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے. کس کے لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا چھوٹا درود تو ہم پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، سن کر. ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ بیان کردہ درود کے فضائل میں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری حاصل ہوتی ہے. نمبر 2، اللہ عز و جل کے ساتھ درود میں موافقت حاصل ہوتی ہے. وہ بات الگ ہے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کا درود مختلف معنی مطالب رکھتا ہے. اللہ کا درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا، اور ہمارا ہوتا ہے کہ ان پر دعا کرنا ان کے لیے، کیونکہ ہمارے درود کا معنی کیا ہے؟ دعا اور سوال ہے. یہ بات یاد رکھیے اور ذہن نشین کر لیجیے. اللہ تعالیٰ کے درود سے مراد ثنا و شرف بیان کرنا ہے ان کے. نمبر 3، درود پڑھنے میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ مطابقت نصیب ہوتی ہے. یعنی یہ عمل فرشتے کرتے ہیں، درود پڑھنا. پھر نمبر 4، ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں. نمبر 5، ایک بار درود پڑھنے سے 10 درجات بلند ہو جاتی ہیں. نمبر 6، ایک دفعہ درود پڑھنے سے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. نمبر 7، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. نمبر 8، درود سے آغاز کرنے سے دعا شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. نمبر 9، درود پڑھنے سے روز قیامت شفاعت رسول کی سعادت نصیب ہوگی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ نمبر 10، درود گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. نمبر 11، درود انسان کے غم و الم کا مداوا بن جاتا ہے. نمبر 12، درود پڑھنے والا روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوگا. نمبر 13، تنگ و دست کے لیے درود صدقہ کے قائم مقام ہے. جو صدقہ نہیں کر سکتا اتنی تنگ حالی میں درود پڑھنا شروع کر دے. یہ اس کے لیے نہیں ہے جو دے بھی سکتا ہے اور پھر بھی سمجھے کہ میں درود پڑھ کے ہی صدقہ کر دوں. نہیں، اس کو صدقہ دینا ہے. یہ تنگ دست کی بات ہو رہی ہے. نمبر 14، درود انسانی ضروریات پوری ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. نمبر 16، درود تزکیہ نفس کا باعث ہے. نمبر 17، موت سے پہلے بندے کو بشارت جنت مل جانے کا سبب ہے. نمبر 18، قیامت کی ہولناکیوں سے نجات مل جاتی ہے. اور نمبر 19، مجلس درود سے پاکیزہ ہو جاتی ہے. اور روز قیامت ایسی محفل باعث حسرت نہیں ہوگی پھر. اور نمبر 20، درود شریف سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے. اتنے فائدے اور ہم ان سے فائدہ نہ اٹھائیں. درود پڑھنے کے مواقع بھی ہیں کہ کس کس وقت میں پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے وقت، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت، آذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود پڑھنا، صفا مروہ کی سعی کے وقت، اور جمعہ کے دن اور رات میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد، پھر قنوت نازلہ پڑھتے وقت، پھر دعا کے شروع، آغاز اور اختتام پر درود پڑھنا.
اور پھر مجالس میں درود پڑھنا. کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کر کے اٹھیں، کیونکہ جہاں ذکر نہیں ہوگا اللہ کا، قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا، ایسی محفل باعث حسرت ہوگی. دیگر انبیاء پر درود پڑھنا بھی ثابت ہے، صرف سنت سے ثابت شدہ درود پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. سوچیں ذرا، کتنی ایسی محفلیں جہاں آپ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنی طرف سے اپنے عزیز و قارب دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں، کتنی دنیا کی باتیں کر کے اٹھ جاتے ہیں. کبھی خیال آتا ہے ہمیں الا من رحم ربی؟ کیا فرمایا؟ پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر وہ چاہے تو انہیں بخش دے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو ایسی مجلسیں ہوں جہاں پر اللہ کا ذکر نہ کرے اور نہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. درود میں چھوٹے چھوٹے درود بھی ہیں جو سنت سے مسنون ثابت ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. پھر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، اے اللہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی. بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی. بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے. پھر اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج اور اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج اور اولاد پر اپنی برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی. بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور عظمت والا ہے. لہذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا، پھر اللہ کی تسبیحات کرنی ہے. رمضان میں ہم نے درود بھی پڑھنا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے اور نبی پر درود بھیجا جائے. کمی ہے تو ہماری طرف سے ہے، ورنہ ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت مکمل ہے. ہمارے پاس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہر چیز عطا کر دی ہے، اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے جسے ہمیں آخرت کو پالے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں
اور تسبیحات کو بہت زیادہ کرنا ہے. اپنا معمول بنا لیں کہ میں نے صبح اتنی تسبیحات کرنی ہے, میں نے یہ ذکر اذکار کرنے ہیں. ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے دن بھر میں اتنے ذکر کرنے ہیں. اللہ نے چاہا یہ 30 دن آپ جب یہ عمل کرتے رہیں گے, بلکہ ابھی سے کرنا شروع کر دیں, تو پھر یہ ہوگا کہ ایک عادی ہو جائیں گے آپ. ویسے بھی ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر 40 دن تک کوئی معمول کے مطابق پڑھتا رہے تو وہ آخر تک اس کو وہ چیز اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے. تو آپ بھی عادت بنا لیں, اپنے ذکر و اذکار کو, اپنی تسبیحات کو کچھ وقت نکال لیں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب ہم چلے جائیں, کب ہمارا وقت ختم ہو جائے اس دنیا میں, پھر ہمیں حسرت نہ رہ جائے کہیں. کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پڑھیں, کثرت کے ساتھ کیا کریں. صرف پڑھنا نہیں ہے, شعوری طور پہ پڑھیں, آپ کو محسوس ہو, آپ ترجمے کو دیکھیں, آپ کے اندر سے دعا نکل رہی ہو, آپ کو پتا ہو کہ رب کائنات کو پکار رہے ہیں آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ بیٹھے ہوں تو با ادب ہو جائیں, آپ احترام کے ساتھ رب کو پکاریں. پتہ چلے کہ آپ بول رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں, چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں. درود پڑھیں آپ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے عاجزی انکساری کے ساتھ کرنا ہے. محسوس ہو ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ عاجز ہیں, آپ کی اندر جو ہے وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, اس کی عظمت کو. اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے, اس کے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں. یقین کریں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں. ہم پوچھتے رہتے ہیں کیا پڑھیں کیا کریں. آپ کے سامنے اتنے درود ہیں جو چھوٹے ہیں, جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی کی ابھی میں نے اتنی بڑی آپ کو وہ حدیث بیان کی, اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ سارے غم اور دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں گی. وہ پڑھیں, آپ درود ابراہیمی پڑھیں, چھوٹے درود پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, اور سب سے چھوٹا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں. لیکن پڑھیں ضرور, اٹھتے بیٹھتے اپنا معمول بنا لیں کہ چھوٹی 100 بار یہ پڑھنا یا بار بار دن بھر میں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن شیطان ہمارے لیے مشکل کر دیتا ہے ہر چیز کو. اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان نصیب کر دے, اور جب نصیب ہو جائے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے داخل ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے ذکر کی, اپنے شکر کی, اور اپنے تسبیحات کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اوپر درود پڑھنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تو اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت کے ساتھ ہماری مدد فرما. ہم جب رمضان میں داخل ہوں تو ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہوں. اپنے اوقات بنا لیں, ان لمحوں میں اپنے رب سے ذکر کریں, اور وہ لمحے آپ کو کسی اور کام میں مشغول نہ کریں. پھر یاد رکھیں کہ یہ لمحے بار بار ہاتھ نہیں آتے. وہ خوش نصیب ہیں جن کو سال ہر سال رمضان ملتے ہیں. رمضان میں جو آج آپ کما لیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم میں سے اللہ سب کی عمروں میں برکت کرے, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے سال وہ موقع ملے کہ نہ ملے. ہر لمحے کو, ہر سانس کو آخری جانتے ہوئے اللہ کے ذکر میں خود کو مشغول رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.